اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں پبلک رائٹس اور میں ہوں سید عابد قاسمی۔ ناظرین، آپ کو بتاتا چاہوں کہ پبلک رائٹس میں ہم ہمیشہ پچھلے ہفتے میں رونما ہونے والے واقعات میں سے چند ایشوز کو منتخب کرتے ہیں اور ان سے متعلقہ شخصیات کو لائیو لے کر آپ کو اصل صورتحال سے آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج ہم بات کریں گے یو کے اور پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے، اور اس حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ تین بڑے جو موضوعات ہیں اس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلے تو ہم اس پر بات کریں یو کے حوالے سے کہ برطانوی وزیر اعظم جو ہیں ان کو صرف 45 دن وزارت عظمیٰ پر رہنے کا شرف حاصل ہوا، اور اس کے بعد فوری طور پر انہیں استعفیٰ دینا پڑا۔ ان کو استعفیٰ کیوں دینا پڑا، اس کی کیا وجوہات تھی، اس پر آج بات ہوگی۔ اور پھر اگلا وزیر اعظم کون ہوگا، کیا کنزرویٹو پارٹی ہی کا یہ وزیر اعظم ہوگا یا جنرل الیکشن والی سائڈ جائیں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے پاکستان میں جو سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کا جو فیصلہ آیا ہے کل الیکشن کمشنر کی طرف سے، اس پر بات ہوگی۔ اور پھر اس پر عوامی رد عمل کیا رہا ہے اور اس قسم کے فیصلے پاکستان کے لیے کتنا ایک فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ FATF گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے، ایک اچھی خبر ہے، اور یہ گرے لسٹ میں گیا کیوں تھا، اور پھر یہ 4 سال کیوں لگے ہیں نکلنے میں، اور پھر ایسا کیا ہمیں کرنا چاہیے تاکہ آئندہ ہم دوبارہ گرے لسٹ میں نہ جائیں۔ ان تمام باتوں، ان تینوں چیزوں پر ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے جو ساتھ مہمان ہیں آج اس نشست میں ان کا پہلے تعارف کروا دوں تو پھر اس پر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں خوش آمدید کہوں گا ہمارے قانون سینئر سولسٹر ہیں جناب زاہد چودھری، برمنگھم سے ہی ان کا تعلق ہے اور ہمارے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ سینئر صحافی پاکستان اسلام آباد سے ہیں اور پریس کلب پنڈی اسلام آباد جو پاکستان کا سب سے بڑا پریس کلب ہے اس کے بڑے اہم رہنما ہیں اور سرکار رکن بھی ہیں، بلال ڈار صاحب، آپ کو پبلک رائٹس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس کے علاوہ ماہر قانون بیرسٹر ذیشان میاں صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ہوں گے، جوائن کریں گے، اور یو کے سیاست کے حوالے سے خصوصاً ان سے بات ہوگی، وہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ لیکن ہم چاہتے ہیں کہ جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کی جائے اور اسی حوالے سے گفتگو کی جائے کہ پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس پر سب سے پہلے اس پر بات کریں گے، اس کے بعد پھر دوسرے ٹاپک پر۔ آپ لوگ جب کال کریں ہمیں تو ٹاپک کے مطابق ہی بات کرنی ہے، اس پر اگر اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو مہمانوں سے جو کوسچن پوچھنے ہیں آپ نے اس پر بات کرنی ہے۔ اور جب بھی بات کریں تو کوشش کریں کہ شارٹلی آپ اپنا جو موقف ہے وہ پہنچا دیں تاکہ ٹائم بھی بچے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک انفارمیشن بھی پہنچے۔ سب سے پہلے بلال ڈار صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے اور اسلام آباد میں سیاست کافی گرم ہو چکی ہے، اور اس میں کافی دنوں سے جب سے یہ چینجنگ آئی ہے اس کے بعد کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن عمران خان صاحب خبروں میں نہ ہوئے ہوں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کوئی پاکستان میں ایسا بندہ ہی نہیں ہے جو اس چیز کو آگے لے کر چلے۔ پھر آئے روز جو فیصلے آتے ہیں اور ہمیشہ وہ عوامی رد عمل اس میں بڑا شدت سے آتا ہے۔ کل جو فیصلہ آیا اس کے بعد کی کیا سچویشن ہے اور یہ فیصلہ ایسا کیوں آیا، آپ اس بارے میں بتا سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، تھینک یو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کل جو فیصلہ آیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جس میں عمران خان صاحب کو اس اسمبلی کے لیے نااہل قرار دیا گیا ہے، ایکچولی دیکھیں سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کے عدالتوں کے ذریعے نااہلی، یہ میرا خیال ہے جمہوریت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی لیڈر ہو، اس کا اس طرح سے الیکشن کمیشن یا عدالتوں کی طرف سے نااہل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ماضی میں نواز شریف صاحب کو اور بے نظیر صاحبہ کو کس طرح سے لڑواتی رہی، پھر ان دونوں کو لڑوا کے باریاں دیتی رہی، اور پھر ایک وقت آیا کہ ان دونوں کو ملک سے باہر جلا وطن ہونا پڑا، اور اس ساری کھیل میں بدنام کون ہوا؟ سیاستدان۔ نقصان کس کا ہوا؟ سیاستدانوں کا، جمہوریت کا اور ملک کا۔ اب یہی سچویشن کچھ عمران خان صاحب کو بھی فیس کرنی پڑ رہی ہے۔ پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا کورٹ کی طرف سے، اب اس وقت جب انہیں نااہل کیا جا رہا تھا تو اس وقت بھی بہت سارے پولیٹیشنز کا، بہت سے تجزیہ نگاروں کا یہی خیال تھا کہ ایک راستہ کھول دیا گیا ہے، اور یہ جو راستہ کھلا ہے یہ کل کلاں کو
باقی جو اس وقت کی جو پارٹیاں تھیں جو اس وقت گورنمنٹ میں آنے والی تھیں یا آئی ہیں، ان کے لیے ایک انڈیکیٹ کیا گیا تھا کہ مستقبل قریب میں ایسی سچویشن انہیں بھی فیس کرنی پڑے گی۔ اب یہی سے کچھ عمران خان صاحب کے ساتھ بھی ہوا، بہت برا ہوا۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ سیاست کے اندر ایک بہت زیادہ اضطرابی کیفیت پیدا ہوئی ہے، لوگ سڑکوں پہ آئے ہیں، گھیراؤ جلاؤ ہوا ہے اور توڑ پھوڑ ہوئی ہے، اور ملک جو اس وقت ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے خدا نخواستہ، ہم ڈیفالٹ کے بالکل کونے پہ کھڑے ہیں، ایک جھٹکا لگنے کی دیر ہے خدا نخواستہ تو ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے۔ ایسی سچویشن میں پاکستان کے اندر ایک لڑائی جھگڑا اور یا سڑکوں پہ ہونے والی سیاست کسی بھی صورت میں ریاست کے حق میں اچھی نہیں ہوگی۔ اس لیے یہ نااہلی اس وقت تو کم سے کم نہیں ہونی چاہیے تھی، یا اس کا کوئی ایسا راستہ نکال لیا جاتا کہ اس کو آپ تھوڑا لنگر آن کر لیتے، صحیح ہے۔ دونوں کے لیے، تمام فریقین کے لیے ون ون سچویشن پیدا کر دیتے۔ ہم یہ تو نہیں کہتے، ہم عدلیہ پہ یا ان چیزوں پہ تنقید نہیں کر سکتے کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن ان کے فیصلوں پہ تنقید ضرور ہو سکتی ہے۔ جہاں تک رد عمل کی بات ہے، ایک رد عمل آیا ہے پاکستان کی سڑکوں پہ، کل سب نے دیکھا، مختلف ٹی وی چینلز میں نظر آیا، لیکن میں ساتھ ساتھ آپ کو قاضی صاحب یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جو رد عمل ایکسپیکٹڈ تھا کہ بڑی شدت کے ساتھ وہ رد عمل آئے گا، اتنی شدت سے رد عمل آیا نہیں، آیا ضرور، اور دن بھر پاکستان کے میڈیا چینلز کی زینت بنا رہا اور ساری مشینری جام ہوئی، اور سب خبروں میں صرف احتجاج، دھرنا، عمران خان یہی نظر آئے، لیکن جو اسٹرینتھ ہونی چاہیے تھی شاید وہ نظر نہیں آئی، اس سے ذرا کم نظر آئی ہے۔ لیکن ٹھیک، آپ کی آواز اوپر جا جی جی کبھی، اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے۔ اب تو سیاسی تحریکوں میں کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، اگر ضروری نہیں کہ ابھی رد عمل اتنا شدید نہیں آیا تو اب مستقبل قریب میں ایسا رد عمل نہیں آئے گا، یہ ایسی سچویشن ہوگی، یہ ضروری نہیں ہے، مستقبل میں یہ رد عمل بہت شدت سے بھی آ سکتا ہے۔ اور عمران خان صاحب جو کچھ عرصے سے لانگ مارچ اور اسلام آباد میں دھرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں، جس حوالے سے وہ پاکستان کے مختلف شہروں میں جلسے جلوس بھی کر رہے ہیں، خاص طور پہ وہ یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، کالجز میں جا رہے ہیں، یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں، جو ان کی بڑی ایک مؤثر حکمت عملی ہے۔ اور اگر وہ یوتھ باہر نکل آئی آگے تو پھر اس سچویشن کے اندر کافی اس ملک کے اندر انتشار پیدا ہوگا، لیکن شاید یہ انتشار میرا خیال ہے نئے آرمی چیف کی تقرری تک رہے گا، اور نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد یہ چیزیں سلولی گریجولی ڈاؤن ہوتی چلی جائیں گی اور سچویشن کنٹرول ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی نومبر میں، پھر نومبر کے اینڈ پر سچویشن چینج ہو سکتی ہے، اس سے پہلے مشکل ہے؟ جی نومبر کے اینڈ میں یہ سچویشن چینج ہو سکتی ہے، کیونکہ نومبر 29 نومبر کو آپ کو پتا ہے کہ آپ ساتھ ہی رہیے گا، مزید آپ سے کوسچن پوچھیں گے کیونکہ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، ظاہر ان چیزوں پر گہری نظر بھی اور اوریجنل صورتحال سے ہمیں ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں گے بھی۔ زاہد چودھری صاحب سینئر سلیسٹر کو ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اسی فیصلے پر ان کا رد عمل لیتے ہیں، یہ اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کیا کہیں گے؟ جی زاہد چودھری صاحب۔ جی بہت شکریہ کاظمی صاحب۔ بات یہ ہے کہ جیسے وہ ہمارے بھائی بلال صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ ملک کس ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ وہ جو ان کی بات یہ ہے کہ ہم عدالتوں کے ذریعے کسی کی نااہلی نہیں چاہتے، خیر اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری ضرور اس لیے کروں گا کہ وہ چیزیں قانون میں موجود ہیں۔ یا تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ قانون آپ بالکل ختم کر دیں، جیسے آپ نے نیب کو ٹوتھ لیس کر دیا، اسی طریقے سے آپ جو ہیں باقی کے جو قوانین ہیں جس کے تحت یہ نااہلیاں ہوتی ہیں اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ سب قانون کو ختم کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر تو اس حوالے سے ہم کہیں گے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب قانون میں ہے تو اب اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ اچھا یہ وہی عدالتیں ہیں، یہ وہی الیکشن کمیشن ہے، یہ وہی ہمارے تحقیق کے ادارے ہیں جو کہ اب دیکھیں اب یہ رجیم چینج سے پہلے کیا ہو رہا تھا، وہی ایف آئی اے ہے جو کہ 100 سے زیادہ گواہوں کی فہرست جو ہے وہ عدالت میں پیش کرتی ہے، 7 والیوم سے زیادہ کا چلان جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جاتا ہے، اور پھر عدالت بار بار جو ہے وہ
پرائم منسٹر صاحب اور ان کے صاحبزادے کو بلاتی ہے کہ آپ آئیں، ہم نے چارج فریم کرنا ہے۔ چارج صرف اسی صورت میں فریم ہوتا ہے جب عدالت یہ سمجھتی ہے کہ ہاں چلان کے اندر کچھ ایسی چیزیں ضرور موجود ہیں جن کا جو ہے وہ جواب دینا ضروری ہے۔ صحیح۔ اب یہ کیا ہوا کہ وہی ایف آئی اے جو ہے وہ آ کے عدالت میں یہ کہہ رہی ہے کہ جناب ہمارے پاس جو ہے وہ تو کوئی ایسی ایویڈنس موجود ہی نہیں ہے جس کے ذریعے ہم ان دونوں کو جو ہے وہ فارغ، اب وہ ان کو انہوں نے جو ہے وہ کر دیا ہے۔ تو ہر یہ کیا چیزیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کے خلاف جو جے آئی ٹی بنی، اس میں کون کون تھا؟ آپ سے سوال ہے، اس میں کون کون تھا؟ اس میں آپ کے آئی ایس آئی کا بندے موجود تھے، آئی بی کے بندے موجود تھے، ایف آئی اے کا بندہ موجود تھا، اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ ایک مانیٹرنگ سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہ موجود تھا۔ اس کے اندر بھی جتنی انویسٹیگیشن ہوئی جو اس کا بھی اگر آپ کو یاد ہو کہ وہ سارے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ لاد کے لائے گئے۔ اب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو ہے آپ نے وہاں پہ وہ جن بندوں نے لایا تو کافی بندے تو اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ نہیں، وہ بات یہ ہے کہ اس میں وہ تھے نا سارے لوگ، تو اب پھر یہ ہمارے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں؟ وہی نا، ہمارے ساتھ آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہم جو اوورسیز پاکستانی اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ تو پچھلی ہوگی نو سامنے۔ ہاں، اب یہ فیصلہ جو ہے یہ بھی اسی کی ایک کڑی ہے۔ قانون دان ہونے کے ناطے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت کمزور فیصلہ ہے۔ وہی نا، یہ ایک بہت کمزور فیصلہ ہے۔ الیکشن کمیشن کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو دیکھیں، یہ ہماری ایک قانون دان ہونے کے ناطے سے یہ رائے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے۔ اب سپریم کورٹ کے جو اپنے پریویس بہت سارے جو اس کے ڈیسیژنز ہیں ان میں خود یہ کہا ہے کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک عدالت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ادارہ ہے جس کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو اس طرح سے ڈسکوالیفائی جو ہے وہ کر دے۔ یہ ابھی ریسنٹ جو کیس ہے فیصل واڈا والا، وہ بھی سپریم کورٹ میں۔ یہ کوئی آواز آ رہی ہے، اس کو ذرا تھوڑا دیکھنا۔ اچھا، یہ فیصل واڈا والا جو کیس ہے جس میں ابھی ریسنٹ کیس ہے، ابھی سپریم کورٹ میں موجود ہے، یہی کسی پوائنٹ کے اوپر اس ہے۔ تو انلیس کہ سپریم کورٹ خود دیکھتی ہے کوئی فیکچول کوئی بات ہوئی ہے تو سپریم کورٹ اس کو یہ کر دیتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو قانون کی نظر میں یہ جو الیکشن کمیشن قانون کے علاوہ یہ کیا گیا فیصلہ، یہ ایسا نہیں ہے، بہت ایک کمزور فیصلہ ہے۔ ہائی کورٹ میں گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہاں پہ یہ فارغ ہوا۔ لیکن اگر اجازت ہو ایک کالر، جی کالر پہلے لیں جی۔ کالر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی السلام علیکم جی، آپ لائیو میں بات کریں، آواز آپ کی نہیں آ رہی۔ جی آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ اچھا دوبارہ کال کر لیں، جی دوبارہ کریں، میرا خیال ہے کوئی پرابلم ہے۔ جی بلال صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ اچھا آپ بولیے گا، آپ کی آواز میرا خیال ہے تھوڑی سی آ نہیں رہی تھی۔ جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی آپ بتائیے گا، زاہد چودھری صاحب نے کہا جو باتیں کی ہیں اس کے کتنے کیٹیگری ہیں؟ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ظاہر ہے بہتر سمجھتے ہوں گے۔ زاہد چودھری صاحب بڑے محترم ہیں۔ دو تین باتیں ہیں، دیکھیں اختلاف رائے ہے، بہت ساری چیزوں میں اختلاف رائے ہوتا ہے، اور اختلاف رائے ہی ایک حسن ہے۔ بات یہ ہے کہ رائے تو دی جا رہی ہے، ان کی رائے قابل احترام ہے۔ میں نے جو جے آئی ٹی کے جو والیومز آئے تھے، والیوم 10 تک تو والیوم آئے نا جو اوپن کیے گئے، 8 9 تک انہوں نے اوپن کیے، باقی اوپن نہیں کیے۔ جس دن جے آئی ٹی کے والیوم سپریم کورٹ میں پیش ہوئے تو اسی روز سپریم کورٹ سے ہر میڈیا ہاؤس کو ایک والیوم کی کاپی دی گئی۔ اس میں ہمارے ادارے کو بھی دی گئی، اور ہماری ڈیوٹی لگی کہ رات بھر ان والیومز کو پڑھیں اور ان کے اندر سے جو اہم چیزیں ہیں وہ ٹکرز کی صورت میں نکال کے دیں۔ تو ہم ساری رات بیٹھے، میں اور میرا ایک پارٹنر، ہمارے جو حصے میں والیوم آیا وہ ہل میٹل سٹیل کا تھا۔ ہل میٹل سٹیل والیوم میں جے آئی ٹی لکھتی ہے، میں بڑی ذمہ داری سے اور کہہ رہا ہوں، اور اگر میری بات غلط ہو تو میں
हर फोरम पे इसको भुगतने के लिए भी तैयार हूँ। तो पूरी रात हमने हिल मेटल स्टील को पढ़ा। जी कॉलर को शामिल कर लो बिलाल साहब, तो फिर चलते हैं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। क्या कहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से बात करें? मैं ये कहना चाहती हूँ कि अदालतें जो पाकिस्तान की हैं, सारी दुनिया इन जजों को देख रही है। जस्टिस फाइज ईसा जैसे लोगों को बिल्कुल उनकी हैसियत को ही खत्म कर दिया जाता है, उनके ऊपर फॉल्स केस बनाकर। और जो अख्तर मन्नुल्लाह जैसे सियासतदान, मैं उन्हें जज तो नहीं कहूंगी, वो तो पूरी सियासत कर रहे हैं। पार्टियों के ये जज होते हैं, जो कोई एक पार्टी का जज, कोई दूसरी पार्टी का जज, और इन्होंने बोलियां लगाई हुई है। पाकिस्तान में एक क्यामत मचाई हुई है, क्यामत शुक्र मचाई हुई है पाकिस्तान के अंदर। अपने फैसलों, गलत फैसलों की वजह से पूरी कौम, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बना रहे हैं। ये कोई इंसानियत है कि जो इमरान खान कह रहे हैं कि इंसाफ की पार्टी है, तो इन्होंने जस्टिस फाजिल ईसा के साथ इन्होंने क्या किया है? फिर दूसरी बात यह है कि मीडिया के लोग सुबह से शाम तक क्या, इन्हें अरशाद भट्टी मिला हुआ है, याजमीर मिला हुआ है, चंद वो हैंड पिक्ड बंदे उठा के उनसे बस स्टेटमेंट लेते। 22 करोड़ अवाम, अभी आप मुझसे स्टेटमेंट एक ले रहे हैं, मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, तो क्या आम पाकिस्तानी, उनमें नॉलेज नहीं है, उनमें एक्सपर्ट नहीं है, उनमें कोई नहीं है कि सारा दिन 4-5 जनरल जो इनकी मर्जी के हों, 4-5 सियासतदान जो इनकी मर्जी के हों, जो इनकी मर्जी के एजेंडा को फॉलो करें, अपने एजेंडा को परस्यू करते हैं, और उनके लिए ऐसी पर्सनैलिटीज को उठा कर लाते हैं और उनके से जबरदस्ती हमें वो बातें सुनाते हैं जो हम सुनना ही नहीं चाहते, जो हकीकत के करीब ही नहीं है। जो इन सियासतदानों के बिके हुए और इन सियासतदानों के जो लोग होते हैं, वो मीडिया पर बिठा के तो हमें स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, ये बताइए इस फैसले के बारे में क्या कह रही हैं आप? आज़ाद राय से क्या कह रही हैं जो फैसला कल हुआ है इलेक्शन कमीशन का? किसका फैसला प्लीज? ये जो न्यायालय का फैसला इमरान खान के खिलाफ है इलेक्शन कमीशन। नहीं, इलेक्शन कमीशन का तो इतना बड़ा फैसला इस तरह करना, तो वो उसका तो इलेक्शन कमीशन का कोई काम ही नहीं बनता। और इमरान खान जब स्टेटमेंट दे रहे होते हैं तो उन्हें ये देखना चाहिए कि मैं इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर रहा हूँ और मुझे सब इदारों का एहतराम करना चाहिए। हम सब इंडिविजुअल का एहतराम करना चाहिए, जो गलती पर है उसको पॉइंट आउट करें, लेकिन पूरे चले ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जी बिलाल साहब, आपने सुनी आज़ादाना राय सुनी है? जो आम बंदे घर में बैठे हुए हैं वो क्या सोचते हैं यहाँ? जी मैं बिल्कुल सुन रहा हूँ। मेरी बहन ने जो बात की, मैंने उनकी बात सुनी है। मैं आपको शेयर कर रहा था कि हिल मेटल स्टील में जब पूरी रात हमने उस वॉल्यूम को पढ़ा और उसमें से टिकर निकाल के देते रहे, तो उसमें लिखा हुआ था कि नवाज शरीफ को बेटे ने इतने करोड़ रुपए भेजे, इतनी घड़ियां भेजी, इतने तहफ़ दिए, और फिर इतनी चीज़ें नवाज शरीफ को आई, इतने करोड़ की आमदन वहाँ से दी गई, और वो आमदन फिर नवाज शरीफ ने आगे अपनी बेटी को दी और बेटी ने उससे ज़मीन खरीदी, और ये हुआ वो हुआ। ये सारी बातें तकरीबन वो कोई 200 पेजेस का एक वॉल्यूम है। उस वॉल्यूम को जब हमने 200 पेजेस में से अपने टिकर्स निकालते रहे, लेकिन जब एट द एंड हम जब पहुंचे 2.5 सफ़े का आखिर में कंक्लूजन का एक उन्होंने हेडिंग दे के कंक्लूजन लिखा हुआ था कि इसका पूरा क्या नतीजा है। आप यकीन करें, मैं वो कंक्लूजन पढ़ के मुझे शर्मिंदगी हुई कि उस कंक्लूजन में एट द पहले तो पूरे 98 सफ़ों पे ये लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ ने अपने बेटे से इतने पैसे लिए, इतनी घड़ियां ली, इतना कुछ लिया, लेकिन एट द एंड वही JIT लिख रही है कि इन तमाम बातों का हमारे पास कोई सबूत नहीं, बातें वसूख से नहीं कह सकते हैं, ये हम अज्यूम करके। ये मैं अगर गलत हूँ तो मैं जवाब दूँ जी, मैं हर फोरम पे इसको ओपन चैलेंज के तौर पर लेता हूँ। वो कॉपी मेरे पास आज भी पड़ी हुई है, ठीक है। मैं हिल मेटल स्टील की बात यह है कि हमारे यहाँ जो तहकीकात होती हैं, हमारे यहाँ जो फैसले होते हैं, वो किसी और के कहने पे होते हैं, और जो फाइंडिंग्स दी जाती हैं JITs की या जो भी इस तरह की कमेटियों की, वो भी किसी और के कहने पे दी जाती हैं, जिसका नुकसान रियासत को हुआ है। सियासतदान बदनाम हुआ है। आज आप देखिए, आप किसी से पूछें जाके, कोई नवाज शरीफ को गालियां दे रहा है, कोई जरदारी को गालियां दे रहा है, कोई फजल रहमान को गालियां दे रहा है, कोई इमरान खान को भी गालियां दे रहा है। अब वो जायज़ गालियां दे रहे हैं किसी को या नाजायज़ दे रहे हैं, मैं इस बात में नहीं पड़ता, ना मैं किसी को गाली देता हूँ। मैं ये आपको खलाई मखलूक को तो कोई नहीं सारे पूछेगा। अमल में जलील कौन हुआ, बदनाम कौन हुआ,
पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। बिलाल साहब एक कॉलर है साथ, तो काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। जी जी, मैं कॉलर को शामिल कर लेता हूँ, फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अरशद सिद्दीकी बोल रहा हूँ यूके से। जी जी अरशद सिद्दीकी साहब, क्या कहेंगे जनाब टॉपिक के मुताबिक? जी जी, ये आपका प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, तो अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। ये मैंने दोनों अपने हजरात की बातें सुनी है मैंने। असल में देखें, जो फैसले के बारे में आप बात करें कि फैसला कैसा हुआ, अमल बात तो है ये इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया है उसके अख्तियार में बात ही नहीं। इस किस्म के फैसले इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। अभी हाई कोर्ट में अपील की भी इमरान खान ने, एक अपील की मार है वो इसको क्लियर कर देंगे। असल में ये जो इलेक्शन कमीशन के थ्रू जो फैसला दिलवाया गया है ना, तो उसका एक ही मकसद है मुस्लिम लीग नून का, कि अगर हाई कोर्ट इमरान खान को क्लियर कर देता है तो इसमें नवाज शरीफ के क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये एक पूरा खेला गया है, तो इसमें इतना वो नहीं। और दूसरी की ये चीज करके असल में एक तो रियासत को भी और हुकूमत को भी नुकसान हुआ है। इसकी पॉपुलर जो है इमरान खान की और ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो ये चीजें, और दूसरी के देखें, जिस मुल्क में अदालतें और रियासतें इस बिकने लगे ना, तो वो ये इस मुल्क में यही होता है जिसमें कानून की बलादस्ती है ही नहीं। तो इसके के देखें, सियासतदान को कभी कहते हैं कि भाई करप्ट सियासतदान है, कभी कहते हैं गद्दार है, किसी को दहशतगर्द कह रहे हैं। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। जमहूरियत में ऐसी चीजें होती नहीं है असल में। सही है। ये हमें अब, और दूसरे के मीडिया को भी ख्याल रखना चाहिए कि 3-4 महीने पहले तो ये सारे नून वाले सब चोर उचक्के थे। अब उन्हीं को बिठा के मीडिया वाले उनसे राय लेते हैं कि भाई आप बताएं आप। तो ये चीजें हैं कि मीडिया को भी देखना चाहिए कि अपनी सही इंफॉर्मेशन दे आवाम को, और मीडिया वालों को भी चाहिए कि देखें कौन सही है कौन गलत है। अगर प्रेशराइज में अगर मीडिया वाले ये करते हैं कि भाई आज ये दहशतगर्द है, कल बहुत अच्छा हो गया, परसों वो वजीर आजम बन गया, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। तो मैं दोनों हजरात से यही सवाल करता हूँ कि इस किस्म की जो हालात पैदा किए जाते हैं, मीडिया भी करता है, हालात उसमें मीडिया का भी बहुत बड़ा कसूर है कि इस किस्म की रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जो आवाम को दी जाती है। तो मैं इन दोनों ख्यालात पूछना चाहता हूँ। ये बहुत पुराने साफी हैं, बिलाल साहब अपने, चौधरी साहब भी अपने, तो इनसे जरा मेरा एक सवाल था। शुक्रिया जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब। जी जाहिद चौधरी साहब, क्या कहेंगे? आपने बिलाल साहब की गुफ्तगू से 2 कॉलर्स की भी सुनी इस समय। देखिए, ये बात जो बिलाल साहब ने कही और जो हमारे जो बाकी कॉलर्स हैं उन्होंने भी जो बात की, वही बात मैंने ये बात की थी। वो हिल मैटर, तो वो मैंने ज़िमनी एक बात की, तो मैंने बात करने का मकसद ही ये था जो भाई ने कंक्लूड किया उसको कि जी, तो फिर किसी ने उस JIT वाले बंदे से पूछा कि भाई ये आपने फिर क्या किया। ये जो हमारे सिद्दीकी भाई हैं, ये भी आपको पता पुराने सियासतदान हैं, ये भी बात करते रहते हैं। एक बात जो इन्होंने की, अब इमरान खान और जो नवाज शरीफ की नाअहली है, ये दोनों डिफरेंट चीजें। सही है, क्योंकि इमरान खान की जो नाअहली है वो 63 1 के तहत है, और जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है वो जो है वो आर्टिकल 62F के अंदर है। दूसरा ये इलेक्शन कमिश्नर से है, वो अदालत से। अब वो उसमें ये है कि ये तो और चीज है। अब उसके लिए, अब क्योंकि नवाज शरीफ की नाअहली जो है वो नैब वाले केसेस, वो तो अलग से है ना, जिसमें उनको सजा हुई है, उसमें तो वो बरी हो जाएंगे, ठीक है, जैसे मरियम हुई है। लेकिन जो नाअहली हुई है वो सुप्रीम कोर्ट से हुई है, तो अब उसको रिवर्स भी फिर सुप्रीम कोर्ट ने करना है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब कैसे करेगी? सुप्रीम कोर्ट का जो मेन केस था जिसमें उसको नाअहल किया गया, फिर उसके बाद उसके ऊपर रिव्यू पिटीशन है, उसको भी नाअहल किया गया। तो अब इससे अंदाजा करें कि अगर नवाज शरीफ की नाअहली को रिवर्स किया जाता है सुप्रीम कोर्ट से, तो इन इदारों की कितनी जो है वो बेतौकीरी होगी। एज अ लॉयर तो पहले 2 जो कर चुके हैं, जो शहबाज शरीफ को लगना था, चार्ज लगना था, मरियम का केस था, वो भी तो कितने एविडेंस पेश। जैसे मैंने कहा कि वो क्योंकि कानूनी तौर पर वो फैक्चुअल कोर्ट्स होती हैं, ठीक है, ठीक है, ये कोर्ट होगी, उन्होंने फैक्ट्स के ऊपर जो है वो काम करना है। लेकिन क्योंकि ये जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी और आर्टिकल के तहत है, तो इसलिए वो नैब की सजाओं के तहत नहीं, नैब की
सजाएं तो अलग से है ना जो उनको मिली हुई है एवन फील्ड में, और दिस वन हेल्थ बैटल हिल में तो उनको कोई सजा हुई भी नहीं थी जो मेरे भाई ने जिक्र किया है, तो वो सजाएं किसी और में है, तो वो उनके खिलाफ अपील में गए। अच्छा ये बताइएगा कि क्योंकि साथ कॉलर भी आते हैं, टाइम भी हमारे पास कम होता है, शॉर्टली हम इस टॉपिक को यहाँ रोकेंगे। ये बताइएगा, इसका लास्टली बताइएगा इस टॉपिक के हवाले से कि आप क्या समझते हैं कि इस किस्म के जो आइन और कानून के ख़िलाफ़ फ़ैसले होते हैं इसका कितना एक असर होता है आवाम पर? अगर इसी तरह के फ़ैसले होते रहें तो सूरत हाल क्या होगी सियासी पाकिस्तान की? देखिए बिल्कुल कैओटिक होगी। अब कल का जो फैसला हुआ है और हमें जो है वो बावसूख ज़राए से ये पता चला है कि कल एक 1-to-1 मुलाकात हो भी गई है हमारे बड़े साहब के साथ और इमरान खान के साथ। ठीक है। अब 3 दफ़ा जो है वो इमरान खान साहब वो नवाज शरीफ साहब जो हैं इसी सिस्टम के तहत आए हैं और इसी सिस्टम के तहत उनको जलील करके भेजा गया। अब चौथी दफ़ा भी अगर वो उसी सुराग से दोबारा डसे जाते हैं तो फिर अगर आप कहेंगे कि वो बहुत बड़ा लीडर है तो फिर हम नहीं मानते इस बात को। इसी तरीके से इमरान खान साहब जो है वो भी जिस सुराग से डसे जाएं उसमें ही उन्होंने दोबारा से जो है 7 दिन का वक़्त दिया गया है कि 7 दिन के अंदर जो है ये तमाम मामला जो है इमरान खान के साथ और ये दूसरे जो है इसको किया जाए। तो 7 दिन का ये मीटिंग हुई है जो 1-to-1 हुई है। अच्छा। इस्लामाबाद में ये बिलाल साहब को ये ज़्यादा कंफर्म कर लें कि ये जो 7 दिन का और ये जो 1-to-1 मुलाकात हुई है जिसमें जो है ये फैसले के बाद की बात कर रहा हूँ और जिसमें फिर आखिरी कुछ मिनटों के अंदर जो है वो हमारे सदर साहब जो है वो भी उसमें शामिल हुए हैं। तो ये उनसे बिलाल साहब से कंफर्म करते हैं। हमें बैरिस्टर ज़ीशान मियाँ साहब ने ज्वाइन किया है। जनाब बैरिस्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जनाब। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब एंड बिलाल डार साहब। हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, मैं चाहता हूँ कॉलर को लिया जाए, फिर बिलाल साहब से कंफर्म करेंगे। ज़ीशान मियाँ साहब फिर आपकी तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, सॉरी मैं आपका दोबारा टाइम ले, सिर्फ मेरा एक पॉइंट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी कि ये मीडिया वाले डिक्टेटरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब कि शोर मचाते हैं, इतना शोर मचाते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो मीडिया के ऊपर डिक्टेटरशिप है, मेन स्ट्रीम के जितने एंकर हैं उनको सिवाय 4-5 सियासतदानों के और 4-5 एंकर के कोई दुनिया का बंदा नहीं मिलता पूरे पाकिस्तान में। ये जितनी डिक्टेटरशिप, इतनी बड़ी डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर छाई हुई है। जी ठीक है, इस पर भी बात करते हैं। जी बिलाल डार साहब, ये आप पर काफ़ी क्वेश्चन आ गए हैं, क्लियर कीजिएगा एक एक करके। पहले बताइएगा जो मीटिंग का जिक्र किया है जाहिद चौधरी साहब ने। बिलाल साहब आवाज़ आ रही है आपको? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ये आवाज़ ज़रा चेक कीजिएगा। बिलाल साहब आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं ज़ीशान मियाँ साहब के पास चलता हूँ। ज़ीशान मियाँ साहब, क्योंकि हमारी बात जो हो रही है वो हो रही थी पाकिस्तान के हवाले से, तो अभी क्योंकि 3 टॉपिक है हमारे पास, तो यूके के हवाले से बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफ़ा दिया है और 44 डेज़ उनकी हुकूमत रही है। अभी वो ये बताइएगा कि ये इस्तीफ़े के पीछे क्या कुछ था कि इतने दबाव में आकर बहुत कम टाइम में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी जान छुड़ा ली। जी अस्सलाम वालेकुम खान साहब, ये बहुत सरप्राइजिंग न्यूज़ थी उस दिन के जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है। हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। लेकिन आपको पता जब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, जब वोटिंग हो रही थी, हमारे काफ़ी भाई लिस्ट के लिए कंपेन भी कर रहे थे, ऑफिशियली या अनऑफिशियली, और सोशल मीडिया पे भी लगा रहे थे, सिर्फ इसलिए कि जो ज़्यादा सूटेबल कैंडिडेट था वो उसका बैकग्राउंड कुछ हमें ज़्यादा सूट नहीं करता। हमें पता है, आपको भी पता है, हम खुल के बात तो नहीं कर सकते। लेकिन उस टाइम भी मैं ये कहा करता था कि जो ऋषि सोनीक है, ही इज़ अ बेटर पर्सन, बेटर कैंडिडेट, मोर क्वालिफाइड, एंड ही हैज़ बीन टेकिंग द जॉब, वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ चांसलर फॉर सम ईयर्स। तो अगर उसकी सिलेक्शन की जाए तो ज़्यादा बेहतर है।
آپ دیکھیں لیز ٹرس آئی ہے ایک حالات میں ہم اس کو بھی زیادہ الزام نہیں دے سکتے، بیکاز آپ کو پتہ ہے جو انفلیشن ہے وہ پہلے بھی کافی ہائی جا رہا تھا آفٹر کووڈ، پرٹیکولرلی آفٹر بریگزٹ۔ یو کے کی اکانومی ابھی تک سٹیبل نہیں ہو رہی، نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ایک جلد بازی کا فیصلہ تھا جس نے 2 سال لیے ایگزیکیوٹ کرنے میں، لیکن پھر بھی وہ پالیسیز اور وہ یہ کانٹریکٹ جو یہ سوچ رہے تھے کر لیں گے وہ نہیں بنا سکے۔ اینڈ آن ٹاپ آف اٹ اب یہ جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے جس طرح سے انرجی کرائسز آ رہے ہیں، تو ساری چیزیں ایک دم ایک پرائم منسٹر پہ آ گئی جو بھی نہیں تھی، اور اس پہ پھر میڈیا پریشر آن ٹاپ ہے۔ اس کے بعد ان کی جو اکنامک پالیسی جو وہ سوچ کے لائے تھے منی بجٹ میں نے دی، اس سے بھی ان پہ کافی پریشر کا اضافہ ہو گیا، کیونکہ وہ لیبر گورنمنٹ، لیبر جو اپوزیشن ہے اور جو دوسرے لوگوں نے کافی زیادہ فائر بیک کیا، جیسے انہوں نے کہا جو اسپیشلی جو ٹیکس ایگزمپشن انہوں نے دی تھی، ٹیکس کا جو تھوڑا سسٹم چینج کیا تھا، تو لیبر ایز یوزل جو ان کی عادت ہے کہ یہ صرف ریچیز کو فیور کر رہے ہیں، تو کافی زیادہ پریشر تھا فرام ہر اون پارٹی اینڈ فرام اپوزیشن۔ نیورتھلیس آپ کو پتہ ہے کہ 90 ڈیز کا جو پیریڈ نارملی ہنی مون پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی نئے کیبنٹ کے لیے، نئے پرائم منسٹر کے لیے، لیکن انپریسیڈنٹلی لیز ٹرس کو وہ بھی نہیں ملا، نہ اس کی کیبنٹ کو۔ ان کا جو تھا پہلا بیڈ سین تھا، انہوں نے چانسلر کو ریزائن کروایا، اس کے بعد پھر پریشر نہ سسٹین کرتے ہوئے خود بھی ریزائن کرتے انہوں نے۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ جب وزیر خزانہ کو انہوں نے ہٹایا تو اسی کی وجہ سے زیادہ پریشر کا سامنا کرنا پڑا؟ کیونکہ جو منی بجٹ تھا اس میں پہلے تو انہوں نے سارے الزامات یہی لگائے کہ وزیر خزانہ کی وجہ سے یہ سارا ہوا ہے، تو انہوں نے کہا جی مجھے کیوں، یہ تو آپ کی مرضی کا ہی میں نے سارا کچھ کیا، تو مجھے کیوں قربانی کا بکرا بنایا گیا ہے؟ تو انہوں نے کافی مذمت کی ہے اس سلسلے میں، تو اس کے بعد باقی ایم پیز نے بھی کافی پریشر ڈالا ہے، تو اس پریشر میں آ کر یہ پریشر برداشت نہیں کر سکی تو استعفیٰ دے دیا، یہی وجوہات ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں جو انہوں نے ریزگنیشن لیا تھا فائنانس منسٹر سے، وہ نہیں لینا چاہیے تھا میرے مطابق۔ ان کو کام کرنا چاہیے تھا، اگر ان کو اپنی دیکھیں جب آپ پالیسی بناتے ہیں، آپ کل کے بچے تو نہیں ہیں، آپ نے اتنے عرصہ پارلیمنٹ میں گزارا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن ہے، آپ نے کچھ سوچ کے سارا انالیسس کر کے بجٹ بنایا ہے، اور یہ کوئی میجک بٹن تو نہیں ہے کہ آپ ایک دن ایک پالیسی لاتے ہو اور اگلے دن رزلٹ آ جائے، اسپیشلی جب آپ کے جو اس ٹائم جو حالات ہیں انٹرنیشنل اور نیشنل حالات ہیں یو کے بڑے انپریڈکٹیبل جا رہے ہیں، تو آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا چاہیے تھا، اور اپوزیشن کو بھی تھوڑا ٹائم دینا چاہیے تھا۔ جیسے میں نے کہا کہ 90 ڈیز تو ویسے ہنی مون پیریڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے کسی بھی نئی کیبنٹ اور نئی گورنمنٹ کے لیے، اور پھر اس پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ کر کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں اب یو کے میں ہم ایک قسم کے کیوس میں گزر رہے ہیں آج کل۔ جیسا ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں زاہد چودھری صاحب بھی، تو برمنگھم میں کیونکہ اس وقت کنزرویٹو پارٹی کی پچھلے دنوں میں کانفرنس ہوئی ہے، اور یہ کانفرنس 3-4 روز جاری رہی ہے۔ اس کانفرنس میں ہم نے دیکھا گیا ایک تو پرائم منسٹر نئی تھی، اور دوسرا منی بجٹ پیش کیا، اس کے بعد ظاہر ہے وہ جو ٹیکس میں کٹ لگے اور باقی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے پاؤنڈ کی ویلیو جو ہے وہ بھی لو ہوئی ہے پہلی بار یو کے کی تاریخ میں، تو جس کی وجہ سے بہت زیادہ مذمت کا سامنا پرائم منسٹر کو کرنا پڑا، کوسچن کا سامنا کرنا پڑا اپنی پارٹی کے اندر جو ایم پیز ہیں ان کے سے۔ اور یہاں بھی ہم نے دیکھا، خود ملاقات ہوئی ہے، میں بھی کور کر رہا تھا، پرائم منسٹر کی جو صورتحال تھی وہ کافی پریشر میں تھی۔ تو زاہد چودھری صاحب بھی یہاں کے ہمیں برمنگھم میں ہی ہوتے ہیں، تو ان کو بھی سارا سین کا پتہ ہے۔ اسی وقت ہم نے تبصرہ کیا تھا کہ یہ پریشر برداشت نہیں کر سکیں گی، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا تھا تمام سے کہ میں فوری طور پر منی بجٹ جو ہے اس کو ریورس کروں گی، اور انہوں نے ریورس کیا، اور اس کے بعد استعفیٰ جو وزیر خزانہ سے لے لیا، تو اس کے بعد صورتحال کافی چینج ہوگی۔ زاہد صاحب کیا کہیں گے؟ جی بالکل، دیکھیں آپ نے رائٹلی مینشن کیا ہے کہ جب یہاں پہ کنزرویٹو کی ہوئی کانفرنس، تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بہت ساری تقاریر جو ہیں وہ ہوئیں، تو اس میں لیز کو کافی تنقید کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا، تو خود وہ اتنی کانفیڈنٹ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی تھی اس کانفرنس کے اندر۔ تو اس میں جو ہے وہ پھر ہماری خود بھی یہ اس وقت تک تو یہی رائے تھی کہ یہ انڈر پریشر ہیں، وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتی تھیں کہ وہ جناب بڑی فائٹر ہیں اور یہ ہیں، وہ اس پہ نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر اس کے بعد جو خاص طور پر پھر یہ آبویسلی چانسلر کو آپ نے سیک کیا۔ اب یہ جیسے انہوں نے بات کی ہے کہ دیکھیں جب آپ نے پالیسی بنائی تھی تو آبویسلی آپ نے اناؤنس جب کی پارلیمنٹ کے اندر، تو آپ نے اس لیے پرائم منسٹر کی
اجازت سے پرائم منسٹر کی جو اپروول ہے اس کے بعد آپ نے کیا. تو اگر پھر دیکھیں لیڈر کا تو پتہ ہی جب چلتا ہے نا کہ وہ فیصلہ لیتا ہے تو پھر اپنے فیصلے کے اوپر وہ ڈٹتا ہے. لیکن ایک دم سے انہوں نے جو ہے, کیونکہ یہ جو پہلے جب یہ ڈیبیٹس ہو رہی تھیں کہ جناب, تو اس وقت اس نے کہا کہ میں جناب ٹیکس جو ہے ان کو میں کٹ کروں گی اور میں جو سپینڈنگ ہے اس کو انکریز کروں گی. تو یہ اس وعدے کے اوپر جو ہے وہ الیکٹ ہو کے آئی تھی. لیکن جب آپ نے چانسلر کو سیک کیا اس لیے کہ اس منی بجٹ کے اندر جو ہے وہ ٹیکس کو کٹ کیا گیا اور سپینڈنگ کو انکریز کیا گیا. اس کے بعد جو خاص طور پر جو واقعہ ہوا جب ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر, تو وہاں پہ پورا ایک قیاس تھا کہ کسی کو کچھ پتا نہیں تھا کہ یہ کانفیڈنس کا ووٹ ہے, یہ کس کے لیے ووٹ ہے. جو ممبر پارلیمنٹ تھے وہ ابھی آپ اس کی ویڈیوز آپ دیکھیں کہ وہ سویئر کر رہے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور اس کے اوپر. اور اس کے بعد جو تمام اینالسٹ تھے, پولیٹیکل اینالسٹ تھے بڑے چینلز کے, ان سب کی اور ہماری بھی اس میں یہ تھی کہ یہ جو لیز ٹرس ہے اب 2-3 دن سے زیادہ نہیں گزار سکتی. یعنی جو ایک دن پہلے ہی اس نے بیان دیا کہ میں تو فائٹر ہوں, لڑوں گی میدان. یہ اسی دن کی جب ووٹنگ ہو رہی تھی اسی دن میں تھی کہ میں فائٹر ہوں, میں یہ کروں گی اور وہ کروں گی. لیکن جب یہ سین ہوا سارا پارلیمنٹ کے اندر تو اس وقت یہی جو پولیٹیکل اینالسٹ تھے ان کا تھا کہ اب یہ مہینہ نہیں, ہفتے نہیں, انہوں نے کہا یہ 2-3 دن سے زیادہ سروائیو نہیں کرے گی. اور وہی ہوا کہ اگلے دن جو ہے وہ ان کو ریزائن جو ہے وہ کرنا پڑا. یہ تو پھر اچھا, اس پر ایک کوسچن ہے میاں صاحب, آپ بھی سن رہے ہیں کہ اگلا پرائم منسٹر کون ہوگا یو کے کا؟ کیا کنزرویٹو پارٹی سے ہی کوئی پرائم منسٹر ہوگا یا جنرل الیکشن کی طرف جائیں گے؟ جی, میرا نہیں خیال کہ کنزرویٹو پارٹی اس ٹائم جنرل الیکشن کی طرف جائے گی, کیونکہ اگر اس ٹائم جنرل الیکشن ہوتا ہے تو لیبر کو کلیئر وکٹری نظر آ رہی ہے کہ ملے گی. تو کچھ ہمارے احباب کہہ رہے ہیں کہ بورس جانسن کو واپس لایا جائے, لیکن میں پرسنلی بلیو کرتا ہوں کہ آپ ایک بندے کو آزما چکے ہو اور وہ ہر ٹائم جو جھوٹ پہ جھوٹ اس کے پکڑے جاتے ہیں, اور وہ بڑی مشکل سے اس سے لاسٹ ٹائم جان چھڑائی ہے. اور آپ کو پتا ہے اسی کیبنٹ سے ایک دم سارے بندے ریزائن کر گئے تھے, تب اسے ریزائن دینا پڑا تھا. تو آپ اس بندے کو کیسے واپس لا سکتے ہو؟ اگر آبویس چوائس تو رشی سونی کی ہے جو رنر اپ تھا لاسٹ الیکشن میں. لیکن کل میں سن رہا تھا کہ جو ہے کنزرویٹو پارٹی کا جو پارٹی لیڈر اس نے بولا تھا کہ ہم فرائیڈے تک خود ہی ایم پی سارے اس میں سلیکشن میں انوالو ہو کے ہم کسی کو سلیکٹ کریں گے. نیورتھلیس ایٹ دا سیم ٹائم جب لاسٹ سلیکشن پروسیس شروع ہوا تھا بورس جانسن کے بعد, اس ٹائم بھی یہ ڈبیٹ آئی تھی کہ آپ ممبرس کو کیسے آپ بلیک آؤٹ کر سکتے ہو. پارٹی تو آپ کو پتا ممبرس پہ چلتی ہے, جو آپ کو ممبرشپ فیس بھی پے کر رہے ہیں, آپ کے سپورٹ بھی کرتے ہیں, آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں. تو یہ ساری ابھی ڈبیٹ جاری ہے. لیکن خان صاحب جو کوشچن آپ کو کرنا چاہیے کہ کوئی بھی پرائم منسٹر آتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے, ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں اور ہماری کیا پالیسی ہونی چاہیے فیوچر میں, ہم ہماری اگلی جنریشن کو کس طرح سے فائدہ ہے, ہمیں کیسے سوچنا چاہیے اور کیا سوچ ہماری غلط ہے یا صحیح ہے, ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں. جی کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ obviously یہ منڈے کو نامینیشن جو ہے وہ بند ہو جائے گی, اور اس میں جو اب رولز کے پارٹی کے رولز کے مطابق جس کو 100 ممبر پارلیمنٹ جو ہیں ان کی بیکنگ ہوگی وہی آگے جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لیٹ سپوز کریں کہ منڈے کو جو ہے وہ صرف ایک کینڈیڈیٹ جو ہے اس کو 100 ممبر پارلیمنٹ جو ہیں وہ انڈوز کرتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر وہی یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ہوگا. تو جو نیا پرائم منسٹر ہوگا کیا نکال سکے گا ملک کی معیشت؟ نہیں, میری اپنی جو رائے ہے کہ شاید جو ہے وہ ہمیں جنرل الیکشن کی طرف ہی جانا پڑے. لیکن جیسے میاں صاحب نے کہا رائٹلی, کیونکہ اس وقت اگر آپ پولنگ پوزیشن دیکھیں تو تقریباً 35-36 پوائنٹ کی لیڈ ہے لیبر پارٹی کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنرل الیکشن جو ہے وہ کال کیے جاتے ہیں تو یہ جو ہے وہ کنزرویٹو پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور یہ بات ان کو بھی پتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر وہ اس کو ریکال کریں گے. لیکن اگین یہ ہے کہ اگر رشی کو یہ موقع دیتے ہیں تو رشی ایک تو یہ ہے کہ کوئی فائنانس اس کا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ ہے اور چانسلر بھی رہا ہے, تو اور بہت ساری جو میجارٹی ممبر پارلیمنٹ ہیں ان کے ساتھ جو ہے اس کے اچھے ریلیشن شپ ہے, تو شاید
پارٹی جو ہے وہ آگے چلے. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو اگین جو رپورٹ ہم پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو جنرل ممبر ہے کنزرویٹو پارٹی کا, اگین انہوں نے رشی کے اوپر جو ہے وہ سوالیہ نشان ڈالا ہے اور کہا ہے کہ we were not happy with that. میاں صاحب اس پر کیونکہ دوسرے ٹاپک کی طرف بھی جانا ہے ہم نے, تو یہ بتائیے گا کہ سنا ہے جو رشی ہیں ان کو 100 MP کی حمایت حاصل ہے, کیا یہ درست ہے؟ جی دیکھیں, میرا تو اوپینین باعث ہو سکتا ہے کیونکہ میں پچھلی سلیکشن میں بھی رشی کی فیور میں تھا, ٹھیک ہے, اور ان کو ڈیفینیٹلی رشی سونی کو حمایت حاصل ہے ڈسپائٹ وٹ ایور لیبر سائڈ یا اپوزیشن پارٹیز کچھ بھی کہیں, ہی از پرو فیورٹ ایٹ دا مومنٹ ان کنزرویٹو پارٹی. تو اس میں سکن کوئی کردار نہیں ادا کر سکے گی؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. دیکھیں امریکہ میں ہم نے دیکھا بارک اوباما پریزیڈنٹ بنے ہیں, انہوں نے اپنی 2 ٹرم پوری کی ہیں, تو اس میں کون سا کوئی اسکن کو کوئی پرابلم ہوئی تھی امریکہ میں؟ پہلے بھی پتہ ہے بارک اوباما کی سلیکشن ہو رہی تھی, اس ٹائم بھی سارے کہتے تھے کہ جو وائٹ اسکن ہے وہ سوسائڈ کر لے گی, سلیکٹ نہیں کرے گی, سلیکٹ نہیں کرے گی. اب میرا خیال ہے جو ہمیں بھی جو بینگ پاکستانی بیک گراؤنڈ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہماری جنریشن کے لیے اور اگلی جنریشن کے لیے اور کنٹری کے لیے کیا بیسٹ ہے. جب ہم کوئی بھی کسی بھی ایونٹ میں ہوتے ہیں ہم تو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ برٹن از اوور فرسٹ ہوم اینڈ اوور بیک ہوم از سیکنڈ ہوم. دین وی نیڈ ٹو لیو دا انٹرسٹ آف بیک ہوم ایٹ دا بیک ہوم وین کنسیڈرنگ دا انٹرسٹ آف برٹن. تو ہمارے بچوں نے آ رہنا ہے, انہوں نے آگے بڑھنا ہے. And if there is no economic stability, there is no political stability, there is no country. ہمارے پاس ٹائم اس میں بہت صرف شارٹ ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں کیونکہ جو جس نے ابھی آفیشیلی اناؤنس کیا ہے دوسری کینڈیڈیٹ پینی مارڈیٹ جو ہے, اگر اس کی طرف جاتی ہے کنزرویٹو پارٹی اور اس کو کریں, لیکن میری اگین اپنا انالیسس ہے, اگر پھر اس کی طرف جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پھر پوری ٹرم کر سکیں, سروائیو کر سکیں, پھر جانا پڑے گا. ریشی کی صورت میں جو ہے وہ شاید یہ تھوڑا بہت آگے چل سکتے ہیں. جی بہت شکریہ, کیونکہ ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا اور ٹائم بہت شارٹ ہے. FATF گرے لسٹ سے پاکستان نکل گیا ہے اور یہ کتنا خوش آئند ہے, اور پاکستان میں اس میں کیا رد عمل ہے, میں چاہتا ہوں شارٹلی ذرا بلال ڈار صاحب سے پوچھ لیا جائے تو پھر ادھر اس پر بات کرتے ہیں. جی بلال صاحب, کیا کہیں گے, پاکستان کا کیا رد عمل ہے اور کس کو کریڈٹ دے رہے ہیں اس چیز کا؟ یہ بہت شکریہ. سب سے پہلے ایک بات رہے کہ وہ چودھری صاحب نے سوال کیا تھا تو میں ان کی پہلے ایک ریسپونڈ کر دوں کوئکلی. چودھری صاحب نے کہا تھا کہ میٹنگ ہوئی ہے عمران خان صاحب کی چیف صاحب کے ساتھ, تو معاملات 7 دنوں میں سیٹل ہونے جا رہے ہیں. تو سر میں پہلے تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں جانے والے چیف کی جو باتیں ہوتی ہیں نا, اس کی ان کی کوئی کمٹمنٹس کوئی اتنی بھاری نہیں ہوتی, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اتنی زیادہ. جانے والے جو چیف ہوتے ہیں انہوں نے چلے جانا ہوتا ہے, اور آنے والے چیف نے اپنی پالیسیز خود بنانی ہوتی ہیں, اور ان کی پالیسیز ان کی مرضی سے بنتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ پچھلے چیف کی پالیسیز کو ٹو کریں. آرمی چیف صاحب جو موجودہ ہیں وہ اس وقت فیئربل پارٹیز لے رہے ہیں, اور وہ ابھی پوری طرح رخصت ہونے کے لیے تیار ہیں. انہوں نے اناؤنس بھی کر دیا ہوا ہے کہ وہ اگلے 4-5 ہفتوں میں ریٹائرمنٹ لے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اب ان کی اس آرمی چیف کے ساتھ عمران خان صاحب کی کوئی ملاقات ان کے لیے سود مند ہوگی یا ان کے لیے کوئی آگے بہتری کی گنجائش نکالے گی. دوسرا سر گرے لسٹ سے جو میٹنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ جی میرے اطلاع کے مطابق میرے پاس ایسے کوئی خبر نہیں کہ جس میں یہ کہا جائے کہ میرے جو ذرائع ہیں کہ وہ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب کی جنرل باجوہ صاحب سے کوئی میٹنگ اس کل کے واقعے کے بعد ہوئی ہے, ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ اور لوگ ضرور ملے ہیں عمران خان صاحب سے, کچھ اور لوگ ضرور ملے ہیں جو میرے اطلاعات ہیں, لیکن باجوہ صاحب کی میٹنگ نہیں ہوئی. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے جانے والے چیف کی جو بات ہوتی ہے یعنی 1 and 1 نہیں, 1 and 3 ہوئی ہے میٹنگ نہیں, وہ کوئی دو ایک لوگ اور ہیں ان سے ملاقات ہوئی ہے, ان کی جب کے نام نہیں لے سکتا, میرے لیے مجبوری ہے, میں پاکستان میں بیٹھا ہوں, آپ سمجھتے ہیں ساری صورتحال کو. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ گرے لسٹ سے نکالنے کا جو معاملہ ہے اس میں ظاہری بات ہے ساری پارٹیوں کا عمل دخل ہے. سب سے پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم گرے لسٹ میں گئے کیوں ہیں, کس کی وجہ سے گئے, کیا کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی کے 2-3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے گیا, وہ تقریباً تمام کو پتہ ہی ہیں. اس وجہ سے ایک تو پاکستان, جی دیکھیں میجر معاملہ تو یہی تھا نا کہ پاکستان پہ یہ ایلیگیشنز لگائے گئے کہ یہاں ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ جہادیوں کو پروموٹ کیا جاتا ہے اور ان کو پکڑا نہیں جاتا ہے, ان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی. مین چیزیں تو یہی تھی. تو بات یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ پنیریاں کہاں سے تیار ہوتی ہیں, یہ آپ سب کو, چوہدری صاحب کو اور ہم سب کو, یہ میاں صاحب کو, سب کو پتا, آپ کو بھی پتا ہے. اس پہ کسی پولیٹیشین کا ہاتھ نہیں تھا.
اس میں کسی پولیٹیشین کی وجہ سے نہیں ہوا کہ ہم گرے لسٹ میں چلے گئے ہیں. اگر کوئی پولیٹیشینس پہ الزام بھی تھے تو چھوٹے موٹے وہ لوکل ایشوز تھے, کرپشن کا الزام, اس قسم کی چیزیں, اس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ میں نہیں گئے. تو بہرحال جو گرے لسٹ میں ہم گئے ہیں, ہم اس وجہ سے ریاست کا بہت نقصان ہوا, اور اب یہ گرے لسٹ سے نکلنے کا جو عمل تھا اس میں ساری پارٹیوں کا کچھ نہ کچھ حصہ ہے. ساری پارٹیوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے, کیونکہ یہ عمران خان صاحب کے دور میں زیادہ برڈن ان کے اوپر زیادہ آیا تھا, تو انہوں نے اس کو لیڈ کیا تھا انٹرنیشنلی. لیکن یہ چیزیں تب تک ٹھیک نہیں ہو سکتی تھی جب تک اسٹیبلشمنٹ کے جو معاملات تھے اب وہ ان کو ٹھیک نہ کرتی اور ان چیزوں کو کنٹرول نہ کرتی, تب تک تو یہ چیزیں ممکن ہی نہیں تھا کہ یہ چیزیں ٹھیک ہو سکتی. تو بہرکیف یہ ٹھیک ہوا, اور اس کے پاکستان کے بڑے دور رست نتائج برآمد ہوں گے. پاکستان پہ جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں, جو پاکستان میں ٹریڈ کے حوالے سے پابندیاں تھیں, مختلف ٹریٹیز تھے جو بڑے بری طریقے سے پاکستان کے اوپر سینکشنز لگ رہی تھی, بہت ساری. جب مثلا میں یہ 2 سال پہلے میں جاپان گیا ہوا تھا, تو جاپان میں پتہ چلا کہ میں یہاں سے اپنا ڈرائیونگ لائسنس لے کے گیا تھا, لیکن وہ پاکستان کا جو ڈرائیونگ لائسنس ہے اسلام آباد کا انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس کنسیڈر ہوتا ہے. تو میرا خیال تھا میں وہاں جا کے میں اس پہ ڈرائیو کر سکوں گا, لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں ڈرائیو نہیں کر سکتا. پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس وہاں اس وقت ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو میں نے وہاں سے لوگوں سے پوچھا کیوں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ مختلف اس ملک کے معاہدے ہیں, ان کے کچھ چیزیں ہیں کہ اگر کوئی ملک ان معاہدوں کی یا ان شکوں کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ ان پہ مختلف سینکشنز لگاتے ہیں. ان میں ایک سینکشن یہی تھی کہ میں پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس انہوں نے معطل کیا ہوا تھا, تو وہ پاکستان کا ڈرائیونگ لائسنس وہاں یعنی کہ اس کے اوپر میں ڈرائیو نہیں کر سکتا. تو اس طرح کی یہ تو بہت معمولی سی بات ہے نا, لیکن ٹریڈ کے حوالے سے ہمیں بہت سارے نقصانات تھے. ہمیں جو قرضے مل رہے تھے یا قرضے ری شیڈیول ہو رہے تھے, ان کے حوالے سے ہمیں بڑی پرابلمس تھی. ہماری ٹریڈ تقریباً ختم ہو کے رہ گئی تھی, ہم سے کوئی سودے نہیں کر رہا تھا, بڑی امید ہے کہ بہتر ہو جائیں گے. یقیناً اس کی میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. لیکن ضرورت اس چیز کی ابھی کہ جو ہم جس مشکل دور سے تو نکل آئے ہیں, لیکن اب ہمیں آئندہ وہ چیزیں دیکھنی ہیں کہ آئندہ وہ چیزیں نہ ہوں جس سے ریاست کمزور ہوئی ہے, جس سے انٹرنیشنلی ہمارا امیج خراب ہوا ہے. آپ اوورسیز پاکستانی وہاں بیٹھے ہیں, سب سے زیادہ آپ کو وہاں فیس کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو جب وہاں اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی اسٹیٹ سے ہیں جو دنیا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہے یا بدنامی ہوتی ہے. مجھے پتا ہے ہم بھی جاتے ہیں باہر یورپ میں آگے پیچھے, تو جب ایک وقت تو وہ تھا جنرل پرویز مشرف صاحب کے دور میں کہ جب ٹرین میں بیٹھتے تھے تو ساتھ کوئی بندہ ہمارے ساتھ گورا نہیں بیٹھتا تھا. جی بالکل. تو کہتے تھے یہ وہاں اسٹیٹ سے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں. ٹھیک ہے, اب ہمارے پاس بلال صاحب بہت کم ہے, تو میں چاہتا ہوں ایک ذرا ویو لے لوں. میاں صاحب آپ کیا کہیں گے, گرے لسٹ نکلنے کے لیے کتنا ایک خوش آئند ہے اور اس پر قائم کیسے رہ سکتے ہیں ہم؟ جی ہمیں اللہ کا شکریہ. ایک منٹ کے اندر ہم گرے لسٹ سے نکلے ہیں اور ہمارے ٹریڈرز اور جو انڈسٹری سے ان کو فائدہ ہوگا. میں اب دعا مانگے کہ اب ہماری ایئر لائن بھی دوبارہ یورپ اور انگلینڈ کے لیے آنا شروع ہو جائے. میں اتنا ہی کہوں گا. جی جی زاہد صاحب کیا کہیں گے لاسٹلی؟ جی آف کورس یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستانی ریاست کے لیے. ہم تو پہلے اسی پبلک رائٹ کے فورم میں بہت دفعہ ہم نے یہ بات کی تھی, اس سے پہلے بھی, کہ پاکستان کے اندر بھی بہت ساری چیزوں میں ڈاکومنٹیشن ہونی چاہیے, کہ وہاں پہ بھی جو پیسے کی کروڑوں کا جو بزنس ہے وہ آپ نے ڈکیوں میں رکھا ہوتا ہے اور بیگوں میں پڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر آپ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں جیسے بلال صاحب نے کہا ہے کہ اس سے باہر نکلنے کے اب جتنے بھی فائدے ہیں اس سے پاکستان کو بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے, اور اپنی جو پالیٹکس ہے پاکستان کے اندر کی اس کو اس بڑے ایونٹ سے باہر رکھنا چاہیے. لیکن ایک بات ضرور, فیکٹس بھی سیکھ ہونے چاہیے. جو بلال صاحب نے کہا کہ سب کو کریڈٹ دیں, ہم کیوں ان لوگوں کو کریڈٹ دیں کہ جنہوں نے ان بلوں کی کاپیاں جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہیں وہ پھاڑی اور احتجاج کیا, بائیکاٹ کیا, آپ ان کو کیسے کریڈٹ دے سکتے؟ نہیں دے سکتے ان کو. بہت بہت شکریہ جناب بلال ڈار صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود تھے. جناب ذیشان میاں صاحب, بیرسٹر ذیشان میاں صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. زاہد صاحب آپ کا شکریہ. جتنے دیکھنے سننے تمام کا بہت بہت شکریہ. اس سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ جتنے بھی ہم نے ٹاپک رکھتے اس پر بات کیا, لیکن گرے لسٹ سے نکلنے کا پاکستان کا بڑا خوشائند فیصلہ ہے جو, اور یہ ہمیں اوورسیز بات اور پاکستانی ہمارے لیے بڑے خوشی کا مقام ہے کہ ہم وائٹ لسٹ میں آ گئے ہیں. لیکن جو ذمہ داران ہیں ان کو اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوبارہ کسی اس لسٹ میں نہ جا سکیں. جو غلطیاں پہلے کی ہیں ان سے سبق سیکھیں اور دوبارہ وہ غلطیاں نہ دہرائیں, تاکہ ہم اسی طرح خوشی سے بیٹھ کر اس قسم کی گڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں, نہ کہ ایسی نیوز جس سے پاکستان کا امیج بہتر نہ ہو.
ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بطور اوورسیز پاکستانی اپنے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ہر وہ چیز یہاں ہائی لائٹ کریں جس کا ہمیں بھی فائدہ ہو، ہمارے ملک کا بھی فائدہ ہو، اور آپ لوگ جو سنتے ہیں ان کو تک رائٹ انفارمیشن بھی پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، انشاءاللہ صحت رہی زندگی رہی، نیکسٹ ویک نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔